الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ وعلى آلہ وآل بیتہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ نظر الى الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الارض قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبائل الشیطان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے ان کا، ان کے نام میں یہ 2 مرتبہ میم اچھا ہے۔ سب رسولوں سے برتر ہیں رسول عربی، سب صحیفوں میں بھی قرآن حکیم اچھا ہے۔ وہ بھی اچھے ہیں جو رہیں اچھوں سے وابستہ، ان کے حجرے میں ہے جو بھی مکی اچھا ہے۔ حسن کامل ہے محمد کا کمال اچھا ہے، نہیں سارے زمانے میں جن کی مثال اچھا ہے۔ بات کرتے ہیں تو پھیلے ہے ہر سمت خوشبو، لہجہ بھی ہنسی ہیں ان کا مقال اچھا ہے۔ آپ کے حسن کو دیکھ کر سب اہل تہامہ بولے، برگزیدہ ہے ننھا سا نہال اچھا ہے۔ جس وقت ہو دل میں یاد محمد بس وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے ہے اگر تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ جس سال ہو مدینے کا سفر میرا، میرے لیے تو بس وہی سال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں چاند ہے بہت حسین، مگر چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف بھی عیاں ہیں اور شان ابراہیم بھی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر آمنہ کا لال اچھا ہے۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا،
تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشدد میں، اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کی مناسبت سے پچھلے 2-3 جمعے مسلسل آپ حضرات کے سامنے میں نے گفتگو کی ہے، اور آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس ولادت کے اعتبار سے کتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ میلاد محبوب علیہ السلام کا بیان ہی نہیں کرتے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے محبوب کے میلاد کے اندر کتنی محبوب کو عظمتیں عطا فرما دی۔ ان کی طرح تو نہیں ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے ربیع الاول کے یہ جو 12 ربیع الاول کے جتنے جلوس نکلے ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہیں ڈھول بھی بج رہے تھے، کہیں شہنائیاں بھی بج رہی تھیں، اور پھر جو ہے آپ کے لیے تو خوش قسمتی تھی کہ اس ربیع الاول میں ملتان میں آسمان سے حور بھی اتری ہے۔ سنا کل ہی ایک آدمی مجھے دکھا رہا تھا، یہ آپ کے حسینہ گئی میں جو جلوس نکلا ہے، نوجوان ایک لڑکی کو میک اپ کرا کے بنا سنوار کے اور سفید بالکل پری کی طرح لباس بنا کے نوجوان بچی کو انہوں نے بٹھایا ہے، ویڈیو موجود ہے، اور دنیا کے لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں، اور جو ہے جو نعت ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اللہ نے اپنے یار نو کتنا سونا بنایا ہے۔ نوجوان بچی کے لوگ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں نیٹ پہ، تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا دین ہے اور یہ کس طرف قوم جا رہی ہے۔ اللہ کے اپنے محبوب کی عظمت جو ہے اتنی بیان کی ہے، رب محمد کی قسم ہے جن کے سروں پر چادر نہیں تھی میرے محبوب کی برکت سے چادر آ گئی۔ آج محبوب کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے آیت پڑھی ہے آخری سپارے کی سورۃ ضحیٰ کی، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، ورنہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس پوری جو صورت ہے ایک چھوٹی سی محبوب کے شان میں، اگر اسی پوری صورت پر گفتگو ہو تو 10 جمعوں کے قریب محبوب کی عظمت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن عظیم میں فرما رہے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا دنیا میں، لیکن دیکھتے نہیں ہیں، یتیم پیدا کرنے کے بعد ہم نے آپ کو محتاج کسی کا نہیں کیا، آپ کو جو کچھ چاہیے تھا اللہ نے ساری عظمتیں آپ کو عطا کر دی۔ الم یجدک یتیما، ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، یتیم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ آئے یتیم ہیں اور ہیں در یتیم، فرمایا فآویٰ، یتیم ہوتا ہے تو دھکے کھاتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، محبوب فآویٰ، یتیم ہم نے پیدا کیا، عظمتیں بھی ساری ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ کون سا ایسا موقع ہے جہاں پر اللہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو؟ آپ جدھر جدھر قدم رکھتے گئے اللہ کی مدد ساتھ آتی گئی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب ہم نے آپ کو جو پیدا میلاد آپ کا ہوا ہے، یعنی آپ دنیا میں جب تشریف لائے ہیں، دنیا میں آپ پیدا ہوئے ہیں، فآویٰ، آپ اپنی پیدائش کے وقت آپ دیکھ لیں، آج میں آپ کے سامنے ذکر میلاد کر رہا ہوں، توجہ کرو، پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عظمت عطا کی ہے، ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہر نبی پیدا ہوا ہے، لیکن فآویٰ کا کیا معنی ہے؟ محبوب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے میلاد میں نے آپ کو کتنی عظمتیں دی ہیں۔ وہ کیسے کہ ہر نبی دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب اس نے اعلان نبوت کیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ نبی ہیں۔ جناب آدم آئے، کوئی پتہ نہیں، جب اللہ نے نبوت کا تاج سر پہ رکھا، بتایا میں نبی ہوں، تو لوگوں کو پتہ چلا یہ نبی ہے، اور کسی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اللہ آدم کو بھیج۔ میرے بھائیوں، بعد میں شیس علیہ السلام آئے، دعا کے لیے ہاتھ کسی کے نہیں اٹھے، شیس آئے اور اللہ نے ان کو پیدا کیا، کسی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ بعد میں نوح علیہ السلام آئے، لیکن کسی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ حضرت یوسف، یعقوب، جتنے پیغمبر آتے گئے، کسی نبی نے
دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن تیرے میرے پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، آنے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ نے 2 نبیوں کو حکم دیا بیت اللہ تعمیر کرو، بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، ایک ہے جو ہے خلیل اللہ اور ایک ساتھ ہے ذبیح اللہ، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہیں ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے اس جگہ پر جو مولد نبی جگہ ہے، میرے آخری پیغمبر نے اسی شہر میں آنا ہے، اسی شہر میں بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے۔ بیت اللہ تعمیر کرانے کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم اگر تو کوئی چیز آج مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ 2 نبیوں نے بیت اللہ بنا دیا۔ میں کہتا ہوں وہ صرف بیت اللہ نہیں بلکہ وہ مدرسہ بھی ہے جہاں رسول اللہ نے آنا تھا، وہ گھر بھی ہے جس کو چلانے والے نے آنا تھا، وہ مدرسہ بھی ہے جس میں ایک محتمم نے آنا تھا، وہ اللہ کا گھر بھی ہے جس میں اللہ کے محبوب نے آنا تھا۔ بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں نے گھر تو بنا دیا ہے، آباد کرنے کے لیے رسول اللہ کو بھیج، جو آخری پیغمبر جس نے آنا ہے اس پیغمبر کو میری دعا بنا کر بھیج دے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آنا رؤیا امی صادقہ، لوگوں تمہیں پتہ نہیں میں محمد دنیا میں ایسے نہیں آیا، میں اپنی ماں کا سچا خواب ہوں، جو خواب میری ماں دیکھا کرتی تھی، اور میں دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں کہ اللہ نے ہر نبی کو ایسے بھیجا لیکن مجھے ایسے نہیں۔ پہلے بیت اللہ تعمیر کرائے گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ہجرت کرائی گئی، آسمانوں کو بلندیاں دی گئیں، زمینوں کو وسعتیں دی گئیں، جناب نوح علیہ السلام بھی آئے، اللہ نے پانی کا طوفان بھیج کر زمین کو پانی لگوا دیا، جناب یحییٰ علیہ السلام بھی آئے، قربانی دلوا کر اللہ نے اپنے پیغمبر کی عظمتوں کو بیان کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو پہلے بچے کی قربانی لی جا رہی ہے، پھر ہجرت کرائی جا رہی ہے اور انار نمرود میں ڈلوایا جا رہا ہے۔ بیت اللہ کو تعمیر کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام تیرے میرے پیغمبر کی آنے کی دعا کر رہے ہیں، تو میں نے عشق کے سمندر میں غوطہ لگا کر میں نے عرض کی اللہ تیری عظمتوں پہ قربان، ہر نبی کو ایسے بھیجا لیکن اپنے پیغمبر کی بھیجنے کی باری آئی تو پہلے دعائیں کرائی گئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا، ہر نبی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اسے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ ہر نبی کی نبوت ایک حد تک ہے لیکن یہ وہ نبی ہے قیامتیں تو برپا ہو سکتی ہیں، میرے علاوہ رب کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ شاہ عرب کوئی نہیں۔ یہ ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، ہر نبی آیا ہے تو بعد میں پتہ چلا یہ نبی ہے۔ علم یجد کا یتیمن آوا کا معنی یہ ہے، محبوب آپ کو پتہ نہیں ہے آدم آئے تھے جہاں وہ اپنی نبوت کی تبلیغ کر رہے تھے، محمد کی عظمتوں کو بھی بیان کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے الرحیق المختوم میں یہ جو سیرت کی بڑی ایک کتاب ہے، بڑی بڑی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن الرحیق المختوم یہ وہ کتاب ہے جو پوری دنیا میں جس کو جتنے ایوارڈ ملے ہیں کسی کتاب کو اتنے ایوارڈ نہیں ملے۔ یہ اہل حدیثوں کی مستند سیرت النبی کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ آدم علیہ السلام جہاں اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں وہاں پر میرے پیغمبر کی بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا علم یجد کا یتیمن کا فآوا کا یہ معنی ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کے تذکرے ہر جگہ پہ کیے ہوں، لیکن تیرے میرے پیغمبر امام الانبیاء سرتاج انبیاء وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ نے اتنی عظمتیں اور عفتیں دے دی ہیں، جہاں جہاں خدا نے اپنا ذکر کرایا ہے ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر کرایا ہے۔ الرحیق المختوم میں پڑھا، سیرت نبوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں آپ پڑھیں، اور احادیث ذخیرہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ نے جہاں پہ اپنا نام تذکرے کیے ہیں میرے پیغمبر کے بھی تذکرے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے ہر درخت کے پتے پر اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا ہے، ساتھ محمد مصطفیٰ کا بھی کیا ہے، بلکہ کتابوں میں تو اتنا ملتا ہے حوروں کی جبینوں پر جہاں خدا کا نام ہے ساتھ تیرے میرے پیغمبر کا نام ہے، اور جنت کی نہروں پہ جہاں خدا کا نام ہے وہاں تیرے میرے پیغمبر کا نام ہے، عرش کرسی پہ خدا کا نام ہے ساتھ تیرے میرے پیغمبر کا نام ہے، بلکہ جنت کی نہروں پہ خدا کے تذکرے ساتھ محمد مصطفیٰ کے تذکرے، سلسبیل کے چشموں میں خدا کے تذکرے ساتھ محمد مصطفیٰ کے تذکرے، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں اگر سدرۃ المنتہا میں میرے اللہ کے تذکرے ہیں ساتھ محمد مصطفیٰ کے بھی تذکرے ہیں، فرشتوں کی زبانوں پر جہاں پر اللہ کی تسبیح ہے وہاں میرے پیغمبر پر درود بھی نظر آتا ہے، اگر پہلے آسمان پہ میرے اللہ کے تذکرے ہیں وہاں میرے پیغمبر کا نام بھی سارے جانتے ہیں، چھٹے آسمان پہ جہاں پہ رب کے تذکرے ہیں میرے پیغمبر کا نام بھی سارے جانتے ہیں، پانچویں آسمان پہ جہاں پہ رب کے تذکرے ہیں میرے پیغمبر کا نام بھی سارے جانتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمانوں پر اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا ساتھ اپنے پیغمبر کا بھی ذکر کیا۔ میں اس سے آگے کیوں نہ بڑھ کے کہوں آسمان دنیا پر اگر میرے اللہ کا ذکر ہے ساتھ محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ کے بھی تذکرے ہیں. اگر میں ہر ہوا فضا خلا میں دیکھوں جہاں پر میرے اللہ کے تذکرے ہیں, میرے پیغمبر کے بھی تذکرے ہیں. کیڑے مکوڑوں میں جہاں پر میرے اللہ کا ذکر ہے وہ میرے پیغمبر پہ بھی درود نظر آتا ہے. اگر میں حشرات پہ دیکھتا ہوں جہاں پہ خدا کے تذکرے ہیں, ساتھ محمد مصطفیٰ کے تذکرے ہیں. پھر میں نے آدم کو آتے ہوئے دیکھا, ان کی تبلیغ میں خدا کا ذکر ہے, ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے. شیش کی تبلیغ میں خدا کا ذکر ہے, ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے. حضرت دانیال کی تبلیغ میں اگر اللہ کا ذکر نظر آتا ہے, ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر نظر آتا ہے. حضرت عیسیٰ کی بشارت میں جہاں پہ خدا کی توحید ملتی ہے وہاں میرے پیغمبر کے آنے کی بشارت بھی ملتی ہے. حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں جہاں پہ اللہ کا ذکر ملتا ہے میرے پیغمبر کے آنے کی دعا بھی ملتی ہے. میں اس سے آگے بڑھ کر کیوں نہ کہوں, اگر میں تورات کو اٹھاتا ہوں تو جہاں پہ میرے رب کا ذکر ہے وہاں میرے پیغمبر کی شان بھی نظر آتی ہے. اگر انجیل کو پڑھا جائے جہاں پہ خدا کے تذکرے ہیں تیرے میرے نبی کے بھی تذکرے نظر آتے ہیں. اگر زبور کو اٹھا کے دیکھا جائے زبور میں خدا کے تذکرے ہیں وہاں میرے پیغمبر کی عظمت بھی ملتی ہے. میں اس سے آگے بڑھ کر کیوں نہ کہوں, جب تم کھڑے ہو کے منبر پہ اذان دیتے ہو 5 وقت میں جہاں خدا اپنا نام بلند کراتا ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ تو اپنے پیغمبر کی عظمت کے ڈنکے بھی بلواتا ہے. اگر میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں, جب تم تکبیر کہتے ہو جہاں پہ تم اللہ اکبر کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو. یعنی اذان میں رب کا ذکر ہے, ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے. پھر تکبیر میں خدا کا ذکر ہے, ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر نماز میں تم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہو تو اتحیات پہ بیٹھ کے اپنے پیغمبر پہ درود بھی پڑھتے ہو. پھر میں اس سے آگے بڑھ کر کیوں نہ کہوں, جب تم نماز جنازہ پڑھتے ہو جہاں پہ خدا کے لیے تم حمد پڑھتے ہو یعنی سورت فاتحہ کو پڑھتے ہو, ساتھ اپنے پیغمبر پہ درود بھی پڑھتے ہو. گویا کہ جنازے میں بھی رب کا ذکر ہے, ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے. میں اس سے آگے بڑھ کر کیوں نہ کہوں, جب تم کسی مرد کو یا عورت کو قبر میں اتارتے ہو فرشتے آ کے یوں کہتے ہیں من ربو کا, جہاں پہ رب کے بارے میں پوچھتے ہیں وہاں اپنے پیغمبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. اگر قرآن اٹھا کے پڑھو جہاں اللہ اپنے تذکرے کرتا ہے میرے پیغمبر کی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے. کیوں, اگر پیغمبر کا چہرہ پوچھو وہ بھی تمہیں قرآن بتائے گا, میرے پیغمبر کی زلفیں پوچھو وہ بھی تمہیں قرآن بتائے گا, میرے پیغمبر کا چہرہ انور پوچھو وہ بھی تمہیں قرآن بتائے گا, میرے پیغمبر کا سینہ پوچھو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, میرے پیغمبر کی پشت مبارک پوچھو تو قرآن تمہیں کہتا ہے انکا ظہرک, میرے پیغمبر کے ہاتھ مبارک کا تذکرہ وہ بھی تمہیں قرآن بتاتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, میرے پیغمبر نے اگر چلنا ہو وہ بھی تمہیں قرآن بتاتا ہے. میرے پیغمبر کی میلاد کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ, اے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پیدا کر کے ساری دنیا کی عظمتیں آپ کو نہیں دے دی. میرے پیغمبر کا بچپن ہے تو قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے, میرے پیغمبر کا لڑکپن ہے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. اگر میرے پیغمبر پر پہلی وحی آتی ہے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. میرے پیغمبر کی دعوت و تبلیغ قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. میرا پیغمبر کوئی لباس پہن لے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. میرے پیغمبر کے کندھے مبارک پر اگر کوئی چادر آ جائے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. اگر قرآن میرے پیغمبر کے کندھے پر اگر کوئی کمبل آ جائے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. میرے پیغمبر جہاد کریں قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. میرے پیغمبر معراج پہ جائیں قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. اگر پیغمبر ہجرت کریں تو قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. جو میرے پیغمبر کے نگاہ میں آ گئی قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے. جو میرے پیغمبر کی بیٹیاں ہیں قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے. جو میرے پیغمبر کے خاندان آل ہے اللہ قرآن میں ان کا بھی ذکر کرتا ہے. میں اس سے آگے بڑھ کر کیوں نہ کہوں, تو اور میں پیغمبر کی امت ہیں. رب کہتا ہے کنت خیر امت, تم سب سے اعلیٰ امت ہو کیونکہ اعلیٰ نبی کی امت سے میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے. تو امت کا ذکر بھی قرآن میں, آل کا ذکر بھی قرآن میں, علم کا ذکر بھی قرآن میں, میرے پیغمبر کے علم کا ذکر بھی قرآن میں, معجزات کا ذکر بھی قرآن میں. جس شہر میں میرا پیغمبر پیدا ہو جائے اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد, اے میرے پیغمبر اس شہر کی قسم جس میں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس شہر کا ذکر بھی قرآن میں. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کیوں نہ کہوں, جو میرے پیغمبر پہ ایمان لائے ابو بکر کا ذکر ہے تو قرآن میں, عمر کا ذکر ہے تو قرآن میں, عثمان کا ذکر ہے تو قرآن میں, علی کا ذکر ہے تو قرآن میں, حسن حسین کا ذکر ہے تو قرآن میں. بلکہ 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ ہیں میرے پیغمبر پہ وہ بڑھتے گئے, اللہ ان کا ذکر بھی قرآن میں کرتا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں علم یجد کا یتیما محبوب, ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا ہے تو ساری عظمتیں ہم نے آپ کو نہیں دے دی. کہو سبحان اللہ. اور میرے پیغمبر کا میلاد سنو, میرے پیغمبر کا اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسے نہیں بھیجا بلکہ تیرے میرے پیغمبر کی حدیث ہے ترمذی میں کہ اللہ نے روئے زمین کو دیکھا,
جو خاندان سب سے اعلیٰ تھا اللہ نے محمد کو وہی دیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ جو خاندان کنبہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیغمبر تک جو نسب سب سے اعلیٰ تھا، اللہ نے وہ سب سے اعلیٰ نسب اپنے پیغمبر کو دیا ہے، اور میرے پیغمبر کے نسب کا مقابلہ دنیا کا کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ توجہ کر، فرمایا کہ اللہ نے روئے زمین کو سب سے پہلے چنا، عالم دنیا کو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے نبی کو بھیجنا ہے، امام الانبیاء کو، کہاں سے بھیجے؟ فرمایا سب سے اعلیٰ چیز چنی ہے اللہ نے۔ کیسے بھائی؟ عالم تو بہت زیادہ تھے، اگر عالم جمادات ہے وہ بھی تو عالم ہے، عالم جمادات کا مالک کون ہے؟ بولو اللہ۔ ساری کائنات کے جتنے بھی عالمین ہیں سب کا مالک اور رب کون ہے؟ اللہ نے عالم جمادات کو دیکھا، عالم جمادات کو اللہ نے نہیں چنا اپنے نبی کے لیے، عالم علویات کو دیکھا، عالم سفلیات کو دیکھا، عالم مرکبات کو دیکھا، عالم مفردات کو دیکھا، عالم حیوانات کو دیکھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجنا تھا، عالم آخرت کو دیکھا، اللہ نے عالم دنیا کو چنا اپنے پیغمبر کو بھیجنے کے لیے۔ پھر عالم دنیا میں ہم نظر کریں تو عالم دنیا میں بڑی مخلوقیں ہیں، عالم دنیا میں آپ دیکھیں تو آپ کو جانوروں کی ایک مخلوق نظر آئے گی، عالم دنیا میں دیکھیں تو فرشتوں کی نورانی مخلوق بھی نظر آتی ہے، عالم دنیا میں دیکھیں تو آپ کو حیوانات چرند پرند نظر آئیں گے، عالم دنیا میں آپ دیکھیں آپ کو بر کی مخلوق، بری مخلوق، بحری مخلوق نظر آئے گی۔ عالم دنیا میں کروڑوں قسم کی مخلوقیں ہیں۔ اللہ نے نبی کو بھیجنا تھا، فرمایا اس دنیا میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے جن کو انسان کہا جاتا ہے، تو اللہ نے نبی کو بھیجنے کے لیے پھر انسانوں کو چنا۔ فرمایا انسانوں میں تو کافر اور مشرک بھی تھے، انسانوں میں تو اس وقت موحد اور مشرک بھی تھے، انسانوں میں ظالم اور انصاف والے بھی تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجنا تھا تو موحدوں کو اللہ نے چنا۔ فرمایا موحدوں میں پھر نبی اور غیر نبی بھی تھے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجنا تھا تو سارے انسانوں میں انبیاء کو چنا۔ پھر انبیاء میں جناب آدم بھی تھے، جناب نوح اور شیث بھی تھے، اور بڑی بڑی لڑیاں چلی ہیں، لیکن اللہ نے ان نبیوں میں جناب ابراہیم کو چنا۔ ابراہیم کو چن کر سارے نبیوں پہ فضیلت دے دی۔ ابراہیم کی اولاد میں جناب اسحاق اور اسماعیل بھی تھے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجنا تھا تو سب سے اعلیٰ لڑی جناب اسماعیل کی لڑی کو چنا گیا۔ پھر اسماعیل کی لڑی میں بڑے بڑے خاندان تھے، فرمایا اللہ نے ابراہیم کو چنا، ابراہیم سے پھر اسماعیل کو چنا۔ اسماعیل کے خاندان بہت زیادہ تھے، اللہ نے ان میں کنانا کو چنا، کنانا کے خاندان میں بڑی لڑیاں تھیں، اللہ نے فار کو چنا۔ فار کی لڑیاں تو پوری دنیا میں پھیلی ہیں۔ عرب نے عرب کو چنا، عرب میں تو بڑے بڑے خاندان موجود تھے، اللہ نے قریش کو چنا، قریشیوں میں سے اللہ نے ہاشمیوں کو چنا، ہاشمیوں میں اللہ نے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں جناب عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ سے محمد کو چن کر ساری کائنات کا سردار۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ، تیرے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے چن کر پیدا کیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ساری کائنات کی عظمتیں اللہ نے کس کو دی؟ اپنے نبی کو دی۔ توجہ کر، لیکن علم یجدک یتیما فآویٰ کا کیا معنی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جناب کسی سے پوچھ لیں آپ کے ابا کا نام کیا ہے، بتا دے گا۔ آپ اس سے پوچھیں آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کو وہ شاید بتا دے، ورنہ اکثر لوگوں کو دادے کا ہی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پوچھیں پردادے کا نام کیا ہے تو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ ہاں، جس کو اپنے خاندان کے نسب سے کوئی محبت ہے، ہو سکتا ہے پردادے کا نام بھی یاد ہو، لیکن آپ پوچھیں آپ کے پردادے کے ابا کا نام کیا تھا، وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ تو اس طرح میں اور آپ جناب آدم کی اولاد ہیں، میرے ابا کا نام کیا ہے، میرے دادا کا نام کیا ہے، وہ کیسے تھے، میرے پردادا کا نام کیا ہے، وہ کیسے تھے، زندگی کیسے گزارتے تھے، جناب آدم سے لے کر اپنے تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا نسب جو جناب آدم تک ہے وہ محفوظ بھی ہے، اور میں جانتا بھی ہوں وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس طرح اللہ نے مجھے پوری کائنات میں عظمتیں عطا کر دی ہیں، اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجنا تھا، اللہ نے نسب وہ چنا ہے جو سب سے پاکیزہ اور مبرہ ہے۔ میں تجھے ایک مسئلہ بتاتا چلا جاؤں، تجھے اور مجھے تو پردادے کا پتہ نہیں ہے، لیکن تیرے میرے پیغمبر نے فرمایا جناب آدم سے لے کر اللہ نے جناب عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کر آگے تک، یا جناب ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اور اسماعیل سے لے کر آگے تک، اللہ نے جو جو میرا نسب بنایا ہے، یعنی میرا باپ ہو گیا، میرا دادا ہو گیا، میرا پردادا ہو گیا، یا اس کا پھر باپ ہو گیا، اس طرح آدم علیہ السلام تک جتنے مرد آئے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا ان سے کبھی بدکاری نہیں ہوئی، یعنی وہ زنا کی طرف نہیں گئے ہیں۔ اللہ نے جس طرح مجھے پاک پیدا کیا، میرے نسب کو بھی پاک پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ آدم سے لے کر مجھ تک ہر انسان پاکیزہ گزرا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کسی سے غلط کاری نہیں ہوئی۔ یہ اور بات ہے، ان میں مشرک ضرور تھے لیکن وہ زانی اور بدکار نہیں تھے، ان میں رب کا انکار کرنے والے تھے لیکن بدکار ان میں سے نہیں تھے۔
تھے، اللہ نے جس طرح اپنے پیغمبر کو پاک پیدا کیا ہے، اپنے پیغمبر کے نسب کو بھی پاک پیدا کیا ہے۔ میرے پیغمبر کے ابا کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ سے کبھی زنا اور بدکاری نہیں ہوئی کیونکہ اس نے میرے پیغمبر کا باپ بننا تھا۔ عبداللہ کے والد کا نام جناب عبد المطلب ہے، عبد المطلب سے کبھی بدکاری نہیں ہوئی کیونکہ میرے پیغمبر کا دادا بننا تھا۔ عبد المطلب کے باپ کا نام جناب ہاشم ہے، ہاشم سے کبھی بدکاری نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے پیغمبر کے پردادا بننا تھا۔ ہاشم کے باپ کا نام جناب عبد مناف ہے، عبد مناف سے کبھی بدکاری نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے پیغمبر کے دادا اور پردادا بننا تھا۔ عبد مناف کے باپ کا نام جناب قصی ہے، قصی سے کبھی بدکاری نہیں ہوئی کیونکہ پیغمبر کی نسب میں آنا تھا۔ اور قصی کے باپ کا نام جناب کلاب ہے، کلاب سے کبھی بدکاری نہیں ہوئی کیونکہ میرے پیغمبر کے نسب سے آنا تھا۔ کلاب کے والد کا نام جناب عبد مناف مرہ ہے اور مرہ سے کبھی بدکاری نہیں ہوئی کیونکہ مرہ نے میرے پیغمبر کے نسب میں آنا تھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزائمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیس بن سلمان بن بوز بن اوس بن کمال بن ابی بن ناشد بن امام بن حذا بن برداس بن یدراب بن طابق بن جاہم بن ماخی بن عیز بن عیشی بن ابکر بن عبید بن عدوا بن حمدان بن سمال بن سمبر بن دشان بن اسیر بن افناف بن احام بن مکسر بن نائس بن زارے بن سمی بن مزی بن اورا بن ارام بن کدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن نحور بن سارو بن راو بن فالد بن عامر بن صالح بن مترشد بن اخنوق بن یرد بن محلائیل بن کناد بن علوش بن شیس علیہ السلام بن شیس بن آذر بن گداد بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے پیغمبر تک نسب ہے۔ فرمایا جس طرح میں محمد پاک ہوں، اللہ نے میرے نسب کو بھی پاکیزہ پیدا کیا، کسی سے گناہ نہیں ہوا ہے، تاکہ جس طرح میرے پیغمبر کی عظمت رہے، میرے پیغمبر کے نسب بھی اسی طرح دنیا میں پاک رہے۔ کوئی آدمی میرے پیغمبر کے نسب پر بھی اعتراض نہیں کر سکتا، تاکہ یہ نہ کہا جائے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے میرے پیغمبر کے دادے کا نام تو عبد المطلب ہے۔ 4 پشتوں تک نسب کو یاد کرنا ضروری ہے، لیکن میں نے آپ کو آدم علیہ السلام تک سنا دیا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام تک میرے نبی کا نسب بھی محفوظ ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا عالم یزید کا یتیمن فآوا، لوگوں کو پردادے کو پتہ نہیں، میرے محبوب کا نسب آدم تک محفوظ پڑا ہے، اور لوگوں کو پردادے کو پتہ نہیں وہ کیا کرتے تھے، لیکن میرے نبی کے نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا ہے، تاکہ جس طرح میرا پیغمبر پاک ہے، میرے پیغمبر کا نسب بھی پاک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے پیغمبر کے دادے کا نام تو عبد المطلب ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں میرے پیغمبر کے نانے ابے کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں، کسی کو آتا ہے میرے پیغمبر کے نانے ابے کا نام کیا ہے؟ آپ پوچھیں میرے پیغمبر کے نانے ابے کا نام کیا ہے؟ یہ بھی تو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میرے پیغمبر کی اماں کا نام آمنہ ہے، اور میرے پیغمبر کے نانے کا نام وہب ہے۔ کیا ہے بولیں؟ کیا ہے بولیں؟ وہب مدینہ کا سردار ہے اور عبد المطلب مکہ کا سردار ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے چنا ہے، اعلیٰ نہیں چنا۔ میرے پیغمبر کے نانے ابے کا نام وہب ہے، اور آپ کو بتاؤں میرے پیغمبر کی نانی اماں کا نام کیا ہے؟ آج میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میرے پیغمبر کی دادی کا نام کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی نانی کا نام کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی پھوپھی کا نام کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ اللہ نے بڑے عجیب منظر بنائے ہیں۔ میرے پیغمبر کی اماں کا نام آمنہ چنا ہے، حالانکہ مدینہ کی سرزمین پہ ایک عورت ہے جس کا نام شتیبہ ہے، ایک عورت ہے جس کا نام نذیرہ ہے، ایک عورت ہے جس کا نام آمنہ ہے، وہ بھی بڑے اعلیٰ خاندان کی ہیں، لیکن اللہ نے پیغمبر کی ماں کے لیے آمنہ کو چنا ہے۔ اللہ نذیرہ بھی تو بڑی اعلیٰ ہے، اللہ شتیبہ بھی بڑی اعلیٰ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ناموں پہ غور نہیں کرتے۔ ایک کا نام ہے شتیبہ، اس کا معنی ہے کانٹوں والی، ایک کا نام ہے نذیرہ، اس کا معنی ہے بڑے ناک والی، اور ایک نام ہے آمنہ جس کا معنی ہے امن والی۔ فرمایا اگر میں شتیبہ کی اولاد بنا دیتا، لوگ کہتے خود تو کانٹوں والی ہے، بیٹا امن والا کیسے ہوگا؟ اگر میں لمبی ناک والی کا بیٹا بنا دیتا، لوگ کہتے ماں کا ناک تو لمبا تھا۔ میں نے اس لیے پیغمبر کے لیے جناب آمنہ کو چنا ہے۔ آمنہ کا معنی ہے امن والا، تاکہ جو دین امن والا پیغمبر لا رہا ہے اس کی ماں پہلے سے آمنہ بنا دیا ہے۔ اللہ نے بنایا یا نہیں بنایا؟ لیکن میرے پیغمبر کی نانی اماں کا نام کیا ہے؟ یہ بھی آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میں نے کہا ہم بتائیں گے ہمارے پیغمبر کی عظمت کیا ہے۔ میرے پیغمبر کی نانی کا نام بھی فاطمہ ہے، میرے پیغمبر کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، میرے پیغمبر کی پھوپھی کا نام بھی فاطمہ ہے، میرے پیغمبر کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا کیا معنی ہے؟ جہنم سے آزاد۔ فاطمہ کا کیا معنی ہے؟ جہنم سے آزاد۔ میرے پیغمبر کی نانی اماں کا نام فاطمہ ہے،
میں آپ کو ٹائم نہیں ہے ورنہ فاطمہ سے آمنہ سے لے کر جناب حوا تک بھی آپ کو میں نسب سنا سکتا ہوں. میرے پیغمبر کی نانی اماں کا نام کیا ہے, اس کی ماں کا نام کیا ہے. فرمایا جس طرح باپ سے آدم تک اللہ نے میرے نسب کو پاک پیدا کیا ہے, اس طرح ماں سے بھی نسب کو پاک پیدا کیا ہے. جس طرح آمنہ حیا والی ہے, اس طرح اس کی ماں جو فاطمہ ہے وہ حیا والی ہے. فاطمہ کی ماں حبلہ حیا والی ہے, حبلہ کی ماں لیلہ حیا والی ہے, لیلہ کی ماں حمنہ حیا والی ہے. جس طرح اللہ نے میرے پیغمبر کی ماں کو پاک پیدا کیا ہے, زنا اور بدکاری سے جناب حوا تک کسی عورت سے بدکاری نہیں ہوئی. میرے پیغمبر کا نسب باپ تک بھی پاک ہے, میرے پیغمبر کا ماں کا نسب بھی اما حوا تک پاک ہے, کوئی بدکاری نہیں ہوئی. یہ اللہ نے فرمایا میں نے عظمتیں نہیں دی. علم یجد کا یتیمن فآوا, لوگوں میرے پیغمبر کے آنے کا وقت ہو گیا, کہو سبحان اللہ. یہ وہ گھڑی ہے کہ جس کی ہر نبی بشارت دیتا آیا, اور مکہ کی سرزمین پہ یہودی کھڑے ہو کے کہتے تھے لوگوں کو ماحول بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں, میرے پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے. ابرہ کو اللہ نے برباد کر دیا 50 دن پہلے. علم تری کیف فعل بربک اصحاب الفیل, یہ جو آیت سورت اتری ہے میرے پیغمبر کی پیدائش سے پہلے اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کر کے بتا دیا کہ میرا پیغمبر تشریف لا رہا ہے. عبد المطلب کے چہروں پر بھی ننایاں ہیں, اس کا مطلب ہے میرا پیغمبر تشریف لا رہا ہے. جناب عبداللہ کے چہرے سے وہ نور نکلتا ہے کہ جو عرب کی اس وقت جتنی بھی عالمہ عورتیں ہیں وہ عبداللہ کو دیکھ کر کہتی ہیں عبداللہ ہم سے تو شادی کر لے. لیکن عبداللہ کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ عالمہ تورات انجیل کی مجھے کیوں کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کر لو. لیکن عبداللہ تو حیا والے تھے, وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ ہم سے شادی کر لو کیونکہ تورات انجیل زبور میں جو میرے پیغمبر کی صفات و کمالات تھی انہوں نے عبداللہ کے چہرے پہ دیکھ لی تھی, اس لیے وہ کہتی تھی ہم سے نکاح کر لو. یعنی عبداللہ کے چہرے کی نورانیت یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر آ رہے ہیں. اور بیت اللہ کی حفاظت رب نے پرندوں سے کرا کے بتا دیا میرے پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے. ہر ایک جگہ پہ رنائی اور صفائی آ رہی ہے, ہواؤں میں بھی خوشبو پھیلائی جا رہی ہے تاکہ میرے پیغمبر آ رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کا میلاد کیسے ہوا. اب ذرا توجہ سے سن, میرے پیغمبر کے آنے کی رات ہے, اللہ نے زمین و آسمان کو سجا دیا ہے. آج تو رنائی بھی بڑی عجیب ہے, رات کی چاندنی بھی بڑی عجیب ہے. تیرے میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, میرے پیغمبر کی میلاد ہو گئی, میرے پیغمبر دنیا میں آ گئے. لیکن وہ ایک ہی سال ایک گھڑی ہے جس کائنات اس گھڑی کا مقابلہ کائنات کی کوئی گھڑی نہیں کر سکتی ہے. آج تو کہے کہ آج میلاد ہوئی ہے, نہیں, آج سے 1450 سال پہلے جب میرے پیغمبر دنیا میں آئے تو اللہ نے ایسے نہیں بھیجا بلکہ اٹھا کتابیں اللہ نے پوری دنیا کو چمکا دیا. ہر طرف خوشبو انبر ہے. اور اما آمنہ کہتی ہے یہ تو وہ پیغمبر ہے, گھر میں اندھیرا تھا لیکن جب دنیا میں آئے تو مجھے کیسر و کسرا کے کنگرے بھی ہلتے ہوئے نظر آئے. جب میرے پیغمبر دنیا میں آئے اس وقت آتش کدا بھی بھول گئی. جب میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے بیت اللہ میں جتنے بت پڑے تھے ان میں لرزہ پیدا ہو گیا. میرے پیغمبر جو دنیا میں آئے اس وقت یہودی علماء باہر نکل آئے اور کہنے لگے لوگوں مکہ کی سرزمین پر دیکھو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا. لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے. تو ان یہودیوں نے کہا یہودیوں اب عیسائیوں تمہاری بات ختم ہو گئی, لیکن آج کی رات یہ جو محمد مصطفیٰ دنیا میں آیا ہے یہ کوئی آخری نبی ہے. اب قیامتیں تو برپا ہو سکتی ہیں, محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ میرے پیغمبر آئے تو اما آمنہ کہتی ہے میرا حجرہ بھی منور ہو گیا, نور والا ہو گیا. کیا ہو گیا بولو, آئے ہے. اس لیے آئے دنیا میں, اور میرے پیغمبر جیسا حسن تو کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں. اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا ہے, میرے پیغمبر کو آمنہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے خوبصورت ہے, دادا دیکھتا ہے تو کہتا ہے خوبصورت ہے, دئی دیکھتی ہے تو کہتا ہے آئے اس جیسا تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل تو بتا. کہنے لگا انہوں نے تو صرف عرب کو دیکھا ہے, میں نے تو نبیوں کو دیکھا, کوئی نبی بھی میرے محمد جیسا خوبصورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تو نبیوں کو کیسے دیکھتا, میں نے کائنات میں اس جیسا کوئی بنایا نہیں ہے. اسی کو تو حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ, اے میرے محمد تیرے جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور تیرے جیسا حسین کسی ماں نے جمع ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اے میرے پیغمبر تیرے بال دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں, تیری آنکھیں دیکھیں تو کوئی کمی نہیں ہے, تیرے ہاتھوں کو دیکھیں تو حسن و جمال کا منبع ہے, تیری زبان کو دیکھیں تو حسن و جمال کا منبع ہے. فرمایا خلقت من کل عیب, ہر عیب سے اللہ نے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کو پاک پیدا کیا ہے. اور اگلا جملہ جو انہوں نے کہا کانک قد خلقت کما تشاء, اس کا مطلب یہ ہے حسان اپنے عشق کے انداز میں کہتا ہے اللہ نے ہر ایک کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے. کسی کو کالا, کسی کو گورا بنایا ہے, کسی کو لمبا اور چھوٹے قد کا بنایا ہے, کسی
کسی کو امیر اور غریب بنایا ہے، کسی کا رنگ اچھا ہے تو قد اچھا نہیں ہے، کسی کا قد اچھا ہے تو اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، لیکن خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تیرے میرے پیغمبر بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ حسان کہتا ہے اے میرے پیغمبر مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ نے ہر کائنات، پوری کائنات کے ہر انسان کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، لیکن جب تیری باری آئی اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تجھ سے پوچھتے گئے اے میرے محمد بتا تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ جیسے آپ نے کہا یا آپ جس بات پر راضی ہوئے اللہ نے ویسے آپ کی آنکھیں بنا دی۔ اللہ نے پوچھا میرے محمد بتا میں تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو اللہ نے ویسے بنایا جیسے آپ نے کہا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے پیغمبر آپ بتاتے گئے اللہ آپ کو بناتا گیا جیسے آپ چاہتے تھے، اللہ نے ویسے بنایا۔ آنکھیں دی ہیں تو سب سے اعلیٰ و عرفہ، زبان دی ہے تو سب سے اعلیٰ عرفہ، اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے دے گا ہم کو پیالہ ہمارا نبی، جگ پڑ رہا ہے جس کی خیرات پہ وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی۔ سب رسول ہیں اعلیٰ اس دنیا میں، لیکن سب سے اعلیٰ و عرفہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، آمنہ کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، شب یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پا سے درخشا ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی، جس کے جلموں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسین خوبصورت ہے ہمارا نبی۔ رب کو محبوب ہے رب کو پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی ہے۔ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی ہے۔ وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسنین و زارا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف سے الفاظ، الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ جانے جانے وفا ہے ہمارا نبی، روح ارض و سما ہے ہمارا نبی۔ آدمیت آدم ہمارا نبی، کاملیت آدم ہمارا نبی، افضلیت آدم ہمارا نبی۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تصور تخیل نہ دیمان میں، پوچھو آدم و ابراہیم عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہمارا نبی۔ شیش کی ساری عظمتیں اپنی جگہ، آ کے دیکھو حکایت ہمارا نبی۔ اور نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت ہمارا نبی۔ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت ہمارا نبی۔ انبیاء کی وصیت ہمارا نبی، تاجدار شریعت ہمارا نبی ہے۔ وہ برکتی برکت ہمارا نبی ہے، وہ شفقتی شفقت ہمارا نبی۔ نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت ہمارا نبی۔ رب نے جن پہ خاتم کی لگائی مہر ہے تا قیامت ہمارا نبی۔ کوئی چھین سکتا نہیں صدیق سے، دے گیا ہے خلافت ہمارا نبی۔ لوگوں صبح سوموار کو گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت ہمارا نبی ہے۔ سراپا اجالا یہ میرے پیغمبر کی میلاد ہے، یہ میرے پیغمبر کی کیا ہے بولو، یہ وہ نبی آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے پیغمبر اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ ساری کائنات کے مہمان خصوصی، جس طرح آپ کو جلسہ کرتے ہیں بڑے بڑے خطیب بلاتے ہیں، آخر میں آتا ہے مہمان خصوصی۔ کیا آتا ہے بولیں؟ مہمان خصوصی۔ گویا کہ اس کائنات کے مہمان خصوصی محمد مصطفیٰ ہیں۔ باقی جتنے بھی خطیب آئے وہ خطابت کر کے جاتے رہے، آخر میں آنا ہے مہمان خصوصی نے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی شہدا بھی اتنے سایہ نہ ہوتا، نہ یہ عرش کرسی نہ چاند تارے، شب و روز تے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے قصے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ نہ تاجہ نہ سلطان ہوندے، محلے دیوالی نہ دربان ہوندے، ملدی کسے نو نہ اے زندگانی، ہوا نہ ہوندا نہ ہوندا اے پانی، نہ اے عرش کرسی نہ چاند تارے، شب و روز تے نہ ہوندے نظارے، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زماں پر، نہ پڑتی نظر
اگر مالک کے تو جہاں پر نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی غذاؤں کی بنتی بہانا، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ، نہ راہ معرفت سے انسان گزرتا، نہ سیر آسمانی فضاؤں کی کرتا، نہ ادراک بڑھتا نہ احساس ابھرتا۔ لوگوں جو منزل نہ ہوتی تو رفتار کیسی، جو محفل نہ ہوتی تو گفتار کیسی، زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، نہ ہوتا نبی نہ ہوتا ولی بھی، نہ جن و بشر نہ کوئی نبی بھی، قرآن نہ ہوتا قرآن نہ ہوتی توحید، نہ بخشش کی ہوتی امید، نہ صحرا نہ دیوانگی کے طریقے، نہ مستی کے روشن سلیقے، نہ یہ عرش کرسی نہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دھارے، اے جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علم یہ جد کا یتیمان وقت نہیں ہے، توجہ کر۔ میرے پیغمبر دنیا میں آئے تو میرے پیغمبر جیسا حسین کائنات میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں اماں حلیمہ کے بھی کر لیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ میرے نبی کے میلاد کہاں ہے۔ میرے نبی دنیا میں آئے تو بہار بھی اسی وقت آئی ہے، اس لیے کسی شاعر نے کہا پردے اٹھے نگاہ سے تو ہر شے نکھر گئی، کہو سبحان اللہ۔ آج نکھری ہے میرے پیغمبر کے میلاد کے وقت دنیا کی ہر شے نکھر گئی ہے۔ نکھری ہے یا نہیں نکھری؟ اماں حلیمہ سعدیہ، سعد قبیلے کی، قبیلے کا نام بھی سعد ہے کیونکہ نبی بھی بختوں والا، دائی کا قبیلہ وہی ہے جو پہلے سے بختوں والا تھا۔ اماں حلیمہ الرحیق المختوم میں ہے، عرب کے رواج ہے، عورتیں چلتی ہیں دیہاتوں سے آ کے شہر سے بچے لیتی ہیں۔ وقت نہیں ہے توجہ کر، ورنہ میں تمہیں بتاؤں جب میرا پیغمبر اتنا حسین تھا اس وقت دادے نے کہا پیغمبر تو اتنا حسین ہے، یہ بچہ تو اتنا حسین ہے، نام بھی تو اس کے مطابق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بتاؤ، نام بھی تو مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خوبصورت اور نام کوئی اور رکھ دیں۔ یہاں دنیا کا نظام ہے رنگ کا کالا اور ماں باپ کہتے ہیں میرا چاند ہے، لیکن میرے پیغمبر تو ایسے نہیں ہیں، فرمایا حسین بھی سب سے زیادہ ہیں، نام وہ رکھو جو کائنات میں سب سے اعلیٰ و رفع ہوگا۔ اس لیے باپ دادے نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی تعریفوں والا ہے، جو بھی دیکھتا ہے تعریف ہی کرتا ہے، اس لیے میرا دل کرتا ہے میں اس کا نام محمد رکھ دوں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رکھ دوں؟ بولو محمد۔ لیکن اس نام رکھنے بھی بڑا عجیب ہے، اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے پیغمبر میں نے یتیم پیدا کر کے پھر مدد خود نہیں کی تیری، ہر جگہ پہ تجھے علامتیں دے دی ہیں۔ جب نام رکھنے کی باری آئی اس میں بھی بڑا عجیب انداز ہے، لیکن میں جہاں آپ سے پوچھتا ہوں ہر نبی آیا تو اللہ نے نام دیا ہے، جناب آدم بھی ایک نام ہے، نوح بھی ایک نام ہے، جناب شیخ زکریا دانیال نام ہے، وقت نہیں ہے، ہر نبی کو ایک ایک نام دیا ہے، لیکن جب میں اللہ کے نام دیکھتا ہوں تو قرآن کے اوراق میں کہیں رحمان نظر آتا ہے، اللہ کے نام پہ جب میں دیکھتا ہوں تو قرآن کے اوراق میں کہیں رحیم نظر آتا ہے، کہیں مالک و قدوس نظر آتا ہے، کہیں سلام اور مومن نظر آتا ہے، کہیں مہیمن نظر آتا ہے، کہیں عزیز و جبار نظر آتا ہے، کہیں اول و آخر نظر آتا ہے، کہیں زہر و باطن نظر آتا ہے، کہیں مقیت اور حسیم نظر آتا ہے، کہیں اللہ کا نام رؤوف اور رحیم نظر آتا ہے، کہیں صابر و شکور نظر آتا ہے، کہیں علیم بصیر علیم نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام قرآن پاک کے ہر صفحے پر تقریباً اپنے صفاتی نام رکھے ہیں، لیکن جس نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ایک نام دے کر بھیج دیا۔ جناب آدم ایک نام ہے، دوسرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، جناب نوح ایک نام ہے، دوسرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا ایک نام ہے۔ اللہ یہ تو تیرا محبوب ہے، کائنات کا سردار ہے، کیا ہر نبی کی طرح ایک نام دے گا کہ نام محمد ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو امام الانبیاء ہے، وہ حسین بن کے آئے، یہ آسن بن کے آیا، وہ جمیل بن کے آئے، یہ اجمل بن کے آیا، وہ کامل بن کے آئے، یہ اکمل بن کے آیا۔ اس طرح میں نے اس کو عظمتیں دی ہیں، جیسے میرے نام ہوں گے ایسے ہی اس کے نام ہوں گے۔ میں نے کہا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یہ صرف محمد اور احمد تو ذاتی نام ہے، میرا اللہ ذاتی نام ہے، رحمان سے لے کر رؤوف تک میرے صفاتی نام ہیں، لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میں نے ضابطہ ہی بدل دیا، جس طرح میری تعریف ہوگی اس طرح اس کی تعریف ہوگی۔ میں نے رب کو دیکھا، رب نے صفاتی نام رحمان کہا، میں نے پیغمبر کو دیکھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو مصطفیٰ کہا، اپنے آپ کو اللہ نے رحیم کہا، اپنے پیغمبر کو مرتضیٰ کہا، اپنے آپ کو اللہ نے رؤوف کہا، اپنے پیغمبر کو مجتبیٰ کہا، اپنے آپ کو اللہ نے قادر و مطلق کہا۔ لیکن جب پیغمبر کی باری آئی کہیں پر اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر تو مصطفیٰ بھی ہے، میرا پیغمبر تو مجتبیٰ بھی ہے، میرا پیغمبر تو مقتدیٰ بھی ہے، میرا پیغمبر تو عالم بھی ہے، میرا پیغمبر تو حاکم بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام خاتم بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام شاکر بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام ذاکر بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام معلم بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام عالم بھی ہے۔ اگر تم قرآن اٹھا کے دیکھو میرے پیغمبر کا ایک نام مزمل بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام مدثر بھی ہے، لوگوں میرے پیغمبر کا ایک نام صابر بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام شاہد بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام زاہد بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام عابد بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام نذیر بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام بشیر بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام عامر بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام ماہی بھی ہے،
میرے پیغمبر کا ایک نام حامی بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام نعت بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام عبداللہ بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام یاسین بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام مؤید بھی ہے، میرے پیغمبر کا ایک نام مبشر بھی ہے۔ وقت نہیں ورنہ میں گناؤں، لیکن آپ تجھے بتاؤں، جب میں نے پہلے آسمان کو دیکھا میرے پیغمبر کا نام احمد نظر آیا، میں نے دوسرے آسمان پہ دیکھا میرے پیغمبر کا نام مرتضیٰ نظر آیا، میں نے تیسرے آسمان پہ دیکھا میرے پیغمبر کا نام مجتبیٰ نظر آیا، میں نے چوتھے آسمان پہ دیکھا میرے پیغمبر کا نام مجیب نظر آیا، میں نے پانچویں آسمان پہ دیکھا میرے پیغمبر کا نام مجیب نظر آیا، میں نے چھٹے آسمان پہ دیکھا میرے پیغمبر کا نام مظہر نظر آیا، میں نے ساتویں آسمان پہ دیکھا میرے پیغمبر کا نام عاقب نظر آیا، میں نے عرش بری پہ دیکھا میرے پیغمبر کا نام رسول اللہ نظر آیا، میں نے لوح کرسی پہ دیکھا میرے پیغمبر کا نام حبیب اللہ نظر آیا، میں نے سجرہ طوبہ کے پتوں پہ دیکھا میرے پیغمبر کا نام صفات اللہ نظر آیا، میں نے انبیاء کی زبان پہ دیکھا میرے پیغمبر کا نام عبد الوہاب نظر آیا، میں نے سمندر کی لہروں میں دیکھا میرے پیغمبر کا نام عبد القدوس نظر آیا، میں نے کیڑے مکوڑوں کی زبانوں پہ پڑھا میرے پیغمبر کا نام عبد الغیاث نظر آیا، میں نے اڑتے ہوئے پرندوں میں دیکھا میرے پیغمبر کا نام عبد الغفار نظر آیا، میں نے جبال و پہاڑ میں دیکھا میرے پیغمبر کا نام عبد الخالق نظر آیا۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کیوں نہ کہوں، میں نے تورات اٹھا کر دیکھی میرے پیغمبر کا نام تاب نظر آیا، میں نے انجیل اٹھا کر دیکھی میرے پیغمبر کا نام زبور نظر آیا، میں نے اگر قرآن اٹھا کے دیکھا میرے پیغمبر کا نام محمد رسول اللہ نظر آیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، طٰہٰ کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، حامیم کہیں والشمس والضحیٰ۔ اور لوگوں صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا تو مصطفیٰ بھی لکھا دیکھا۔ اسی کا معنی ہے علم یجد کا یتیمن، محبوب میں نے تمہیں یتیم پیدا کیا تھا لیکن میں نے ٹھکانہ بھی خود دیا ہے۔ حلیمہ چلی کہتے ہیں 5 منٹ دے سکتے ہو؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، توجہ کریں کیونکہ ٹائم سے آگے نہیں جانا چاہیے، ویسے جلدی بھی ہے، ایک اور جگہ بھی بیان کرنا ہے، لیکن جب اماں حلیمہ کا تذکرہ میلاد میں نہ آئے تو میں کہتا ہوں بات ہی نہ مکمل ہے۔ اماں حلیمہ کہتے ہیں لوگ جا رہے تھے مکہ میں، توجہ کرو توجہ، آخری بات، اماں حلیمہ کہتی ہے لوگ جا رہے تھے، میری بھی ایک سواری تھی کمزور تھی چلتی نہیں تھی، میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، لیکن وہ کمزور اتنی ہے جا نہیں سکتی۔ میرے خامد نے مجھ سے کہا، حارث نام تھا، اس نے کہا ہم نہیں چاہتے جب سواری نہیں ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ قسمت چمکا دے، کہو سبحان اللہ، ہو سکتا ہے، لیکن وہ آگے چلی گئی، میری تو چلتی نہیں ہے اور گرتے پڑتے اٹھتے وقت نہیں، میں بتاؤں کہ راستے میں کتنے واقعات ہیں، اتنی کمزور ہے کہ جس کو شہر کہہ رہا ہے اپنی زبان میں کہ وہ کس طرح چلتی تھی، شہر نے کہا کدی اڑتی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈھہدی رہتی سی، انہوں نال نہ کوئی رلاندا سی، انہوں نال نہ کوئی بٹھاندا سی، انہی لنگدی کیویں دہاڑی سی دن جاتی سب تو ماڑی سی، اور ڈاکی دی جڑی مائی سی انہاں نام حلیمہ غاری سی، آخر وچ مکے آئی سی، پیچھے آ کے پچھتائی سی، ہر بوا اس کڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سواری سی انہیں جھولی پھر بھی کھائی سی، جدو ہر پاسے وہ رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، رحمت دا جھولا جھولیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے، ایک لونڈی بار آئی ہے دل پر جاتی پائی ہے، انہوں باہوں نہ اٹھایا ہے پہلے سینے نال لگایا ہے، آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں، ساڈے ویڑے او چن چڑیا ہے جنہاں چن نے بھی کلمہ پڑھی ہے، جڑی نال حلیمہ دائی ہے جدو نظر سونے وال پائیے، آئے ہے جڑی نال حلیمہ دائی ہے جدو نظر سونے وال پائیے، دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکتی رہ گئی، بڑی ساتھ دیاں جو دائیں نہیں چل کول حلیمہ آئے نہیں، سب پوچھن تو بار آنی نہیں، سانو شکل بھی کھاندی نہیں، کہ تو کھانی ہے کہ تو پینی ہے، بولی حلیمہ دائیں نو خریت پوچھن آیا نو، نہ میں بار آنی ہے نہ تو شکل بھی کھانی ہاں، نہ میں کھانی ہے نہ پینی ہاں، بس ویڑے وچ بھملے نہیں ہاں، جدو بخ میں لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چ ملے نہیں۔ اما حلیمہ بعد میں آئی، کہا کہ چلو دیکھ تو لیں، لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے یتیم ہے۔ اماں کہتی ہے جب مجھے ان کے دادا ملے اللہ کے نبی کے، انہوں نے کہا آؤ ہمارے گھر میں ایک پوتا ہے یتیم، کہتے دل میں تو پریشانی ہوئی، میں نے کہا چلو دیکھ تو لوں، کہتی ہے میں اندر داخل ہوئی، یوں لگتا تھا جیسے حجرہ نور سے چمک رہا ہے، میرے پیغمبر سفید چادر ڈال کے سو رہے ہیں، اور اماں کہتی ہے میرے پیغمبر جہاں موجود تھے بچپن میں نورانی لیٹے ہیں، اور آپ کی والدہ حیا شرم و حیا والی سیرت میں اعلیٰ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہے شرمندہ کہ دیکھ کر واپس چلے جائے گی۔ اماں کہتی ہیں میں چلتے چلتے جو ہی نبی کے قریب جاتی مجھے خوشبو آتی، میں نے چہرہ سے، میرے نبی سو رہے تھے، چہرہ سے جب کپڑا ہٹایا، توجہ کر، اماں کہتی ہے جو ہی میں نے کپڑا ہٹایا میرے محبوب نے معصوم آنکھیں کھول کر حلیمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہو سبحان اللہ۔ اور شاعر کیا کہتا ہے پہلے ہی دیکھتے حلیمہ کہتی ہے میں اپنا دل دے بیٹھی، اور شاعر نے کہا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، اب چھوڑ کے نہیں جاتی، اب چھوڑ کے نہیں جاتی۔ حلیمہ کہتی ہے میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، لیکن جو ہی میرے پیغمبر نے دیکھا یوں لگتا جیسے دودھ کے چشمے ابل پڑے ہوں، میں نے پیغمبر کو اٹھایا،
تو میں نے کہا حلیمہ سر تو نے اٹھایا ہے، تجھے پوری کائنات نے مبارک دی ہوگی، اور اس کو میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، وہ مبارک تمہیں یہ بڑائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ، ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو، تیری بات رب نے بڑھائی حلیمہ، بنی سعد کا دست رس کے چمن ہے، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ، جو اللہ والا تیری گود میں ہے، ثنا کرے اس کی خدائی حلیمہ، اوئے ہوئی مشکلیں ساری آسان اکبر، جب بنی محمد کی دائی حلیمہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرے محبوب کے میلاد کا تھوڑا سا ذکر تھا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔